23 مارچ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کا تاریخی دن ہے۔ 23 مارچ 1931 کو ایک انقلابی نوجوان بھگت سنگھ نے اپنے ساتھیوں راج گرو اور سکھدیو کے ساتھ ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی۔ ان کو تو شاید خاموش کر دیا گیا، لیکن ان کی تاریخ لازوال ہے۔ بھگت سنگھ صرف آزادی پسند نہیں تھا، وہ ایک خیال تھا، وہ خود ایک تحریک تھا۔ 28 ستمبر 1907 کو 105 بانگے پنجاب کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ایک مثالی نوجوان سے ایک انقلابی آزادی پسند تک کے سفر نے نسلوں کو متاثر کیا۔ وہ الفاظ، عمل اور قربانی کی طاقت پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا نڈر جذبہ اس وقت ظاہر ہوا جب اس نے اور بٹو کشور دت نے 8 اپریل 1929 کو سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی میں انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے بم پھینکے، جن سے کوئی نقصان نہیں پیش آیا۔ انقلاب زندہ باد سے اسے گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس کی اصل جنگ ابھی شروع ہوئی تھی۔ جیل میں بھی اس نے قیدیوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی اور ایسی فکر انگیز تحریریں لکھی جنہوں نے برطانوی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ انگریزوں نے انہیں ایک برطانوی افسر جے پی سینڈرز کے قتل کے لیے لاہور سازش کیس میں موت کی سزا سنائی۔ بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھدیو کو 23 مارچ 1931 کو 23 سال کی کم عمری میں پھانسی دے دی گئی۔ اپنے آخری لمحات میں بھی وہ بے خوف رہے۔ پھانسی پر چڑھنے سے پہلے ولادیمیر لینن کی کتاب پڑھتے رہے۔ بھگت سنگھ کی شہادت کے بعد ان کی سمادھی حسین والا نیشنل مارٹر میموریل فیروز پور بھارت میں بنائی گئی۔ بھگت سنگھ کی جائے پیدائش بانگے گاؤں، تحصیل جڑاوالا، ضلع فیصل آباد ثقافتی ورثہ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ آج جب ہم اس کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں، آئیے ہم صرف ماتم نہیں کریں بلکہ مساوات، انصاف اور حقیقی آزادی کے نظریات کو آگے بڑھائیں۔ بھگت سنگھ نے ایک ہندوستان کا خواب دیکھا جو نہ صرف نو آبادیاتی حکمرانی سے بلکہ ہر طرح کے ظلم و ستم اور ناانصافی سے آزاد تھا۔ ان کے الفاظ آج بھی ہمارے دلوں میں گونجتے ہیں۔ انقلاب بنی نوع انسان کا ناقابل تنسیخ حق ہے۔ آزادی سب کا لازوال پیدائشی حق ہے۔ آئیے اس کی روح کو زندہ رکھیں۔ انقلاب زندہ باد۔ اگر آپ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ معلومات کا قابل اعتماد ذریعہ CRC، جڑے رہیں CRC کے ساتھ۔